بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے وہ امتحان وغیرہ میں کامیابی کے لیے ہے۔ فتح اور کامیابی کے لیے، امتحان میں آسانی کے لیے یا امتحان میں کامیابی کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے۔ چھوٹا سا آیات ہے، اس آیات کو جو آدمی پڑھے گا روزانہ 7 مرتبہ تو اللہ جل شانہ اس کو ہر قسم امتحان میں کامیاب کر دے گا۔ امتحان اسکول کالج کا ہو، مدرسے کا ہو، اور کوئی بھی امتحان ہو، یا کسی جگہ انسان نے اپلائی کیا ہو، کسی نوکری کی تلاش میں ہو، اس کے بارے میں کوئی ٹیسٹ ہو، امتحان ہو، اور کسی فیکٹری میں کوئی امتحان کے لیے گیا ہو تاکہ اس میں کامیاب ہو کر اس میں جاب مل سکے۔ اسی طرح بیرون ملک جا رہا ہو، اس کے لیے کوئی امتحان دے رہا ہو، اس میں انسان چاہتا ہے تاکہ اس میں میں کامیاب ہو جاؤں، وہاں مجھے جاب وغیرہ مل جائے، نوکری مل جائے۔ اور اسی طرح کوئی بھی کسی قسم کا بھی امتحان ہو تو انشاءاللہ اس امتحان میں کامیابی کے لیے یہ ایک زبردست وظیفہ ہے کہ جو آدمی اس وظیفے کو کرے گا اللہ جل شانہ اس کو ہر قسم امتحان میں کامیاب کر دے گا۔ اور اسی طرح سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب کرے گا، کیونکہ سب سے بڑی کامیابی وہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جو آدمی جہنم سے بچایا گیا، جہنم سے بچ گیا، یہ آدمی کامیاب ہے۔ بس یہ آدمی امتحان میں پاس ہو گیا۔ اور دنیا کے امتحان اور آخرت کے امتحان میں فرق یہی ہے کہ آخرت میں جو سوالات، دنیا میں جو سوالات آتے ہیں تو پہلے سے انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس پرچے میں کون کون سے سوالات آئیں گے، لیکن آخرت کے بارے میں جتنے سوالات جوابات ہوں گے وہ اللہ جل شانہ نے اس کے جوابات، سوالات سب کچھ دنیا میں بتایا ہے۔ قرآن اور حدیث میں وہ تمام سوالات اور جوابات آئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ انسان سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے زندگی دی، کس طرح گزار؟ بس دنیا میں بندہ، اب یہ سوال ہے تو اس کا جواب دنیا میں ہے، بندہ زندگی اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق گزارے تو بس یہ پاس ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ جل شانہ سوال فرمائیں گے انسان سے کہ میں نے تجھے مال دیا، کس طرح خرچ کیا، کس طرح کمایا؟ اب یہ سوال آخرت میں ہوگا۔ اب دنیا کے اندر یہ کوشش کرے کہ میں حلال جگہوں سے مال کماؤں، اور یہ کوشش کرے کہ حرام سے بچے، اور یہ کوشش کرے کہ میں جو اب کمایا تو حلال طریقے سے، لیکن پھر وہ حرام چیزوں پر خرچ کرتا ہے، حرام چیزیں خرید کر یا حرام کاموں میں وہ مال خرچ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ انسان سے پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی، کس طرح گزاری؟ اب جوانی میں اللہ جل شانہ کو راضی کیا ہو، اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق بنا ہوا ہو، اللہ کے احکام پر زندگی گزار رہا ہو تو آخرت میں یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور میں نے تجھے وقت دیا، کس طرح گزارا؟ عمر دیا، کس طرح گزارا؟ تو یہ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ جل شانہ آخرت میں پوچھے گا۔ اب جوانی صحیح سلامت میں گزاری، اللہ جل شانہ کے احکام کی پابندی کی، تو فرمایا کہ وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ جل شانہ کی عبادت کیا ہو۔ جوانی میں جس نے اللہ جل شانہ کی عبادت کی وہ اللہ جل شانہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو جوان توبہ کرتے ہیں گناہوں سے تو اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں، اسماء میں چراغاں ہوتی ہے، پوچھتے ہیں اللہ، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کیا ہوا؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آج ایک نوجوان نے توبہ کی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا اس نے گناہ کیا ہے نہیں۔ تو دوستو دیکھو، تمام انشاءاللہ اس وظیفے کے برکت سے اللہ جل شانہ دنیا کے تمام امتحانوں میں انسان کو کامیاب کرے گا اور آخرت کے امتحانوں میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو اس وظیفہ کون سا ہے؟ سورہ انفال آیات 62 پارہ 10۔ سورہ انفال آیات 62 اور پارہ 10، اس میں آیات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن حسبك الله وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين۔ فإن حسبك الله وهو الذي أيدك بنصره
وبالمؤمنین۔ اس آیات کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ تمام مسائل حل فرمائیں گے، تمام پرچے اللہ جل شانہ آسانی سے کروائیں گے، آسانی سے اس میں آسانی پیدا ہوگی، تمام امتحانات میں اللہ جل شانہ کامیاب فرمائیں گے۔ اس وظیفے کو خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے۔